السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک سچی کہانی اور سبق آموز کہانی کے متعلق بات کروں گا۔ یہ کہانی ہے حاجی افضل صاحب کی۔ ان کا دودھ کا اور مٹھائی کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ 3-4 برانچز تھیں، 500 گز کے بنگلے میں رہتے تھے۔ بہت لوگوں کو ان کی لائف اچھی لگتی تھی کہ 3 بیٹیاں ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، اور کسی چیز کی کمی بظاہر نظر نہیں آتی تھی۔ 70 اور 65 کے بیچ میں ان کی عمر تھی۔ ایک دن محلے میں اچانک خبر پھیلی کہ حاجی افضل صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ سب بہت شوق ہوئے ایک دم کہ یار اچھا خاصا عمردار میچور بچوں کا باپ، یعنی کہ ان کے بچے ایسے ہیں کہ ان کے بچے ہو رہے ہیں، دادا نانا بن گئے، اس وقت دوسری شادی۔ سب کو بڑی حیرت ہوئی، پھر اتنے بزرگ بندے سے کوئی کیسے بحث کرتا۔ شادی انہوں نے بیوہ خاتون سے کی تھی، اس کے آلریڈی 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے ان کو 120 گز کا گھر لے کے دیا۔ ان کے بیٹوں کو بھی ان کے کاروبار کروایا ہے الگ سے، ان کو بھی سیٹل کیا۔ محلے میں ایک صاحب رہتے تھے جن کی دوستی ان سے تھی، تو محلے والوں نے ٹاسک ایک طریقے سے ان کو دیا، یا ان صاحب کو بھی دلچسپی تھی کہ پوچھیں کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے۔ تو ایک دن جمعے کی نماز کے بعد واپس آتے ہوئے انہوں نے ان صاحب سے ذکر کیا، اور بعد میں محلے والوں کو یہ بتایا کہ ریزن کیا تھا دوسری شادی کا۔ انہوں نے پوچھا افضل صاحب خیریت، اس عمر میں نانا دادا بننے کے بعد آپ نے دوسری شادی کری، کیا ضرورت تھی؟ لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میاں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، شرع مجھے اجازت دیتی ہے، مالدار میں ہوں، یہ میرا جنسی اور معاشرتی حق ہے۔ کہ نہیں، وہ آپ کا حق بے شک ہے، یہ نہیں، میں آپ کی ذاتیات پہ نہیں آ رہا، بحیثیت دوست پوچھ رہا تھا کہ آپ کو ضرورت کیا پیش آئی ایسی۔ افضل صاحب بولے دوست بن کے پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میری مسز کے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، میرے ہی لیے نہیں ہے۔ کبھی سے بیٹی کے گھر جانا ہوتا ہے، کبھی پوتے کے لیے ٹیوشن جانا ہوتا ہے، کبھی پوتی کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے، کبھی اس کی سالگرہ کا انتظام، کبھی اس کا یہ، کبھی وہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس بھاگی جا رہی ہے بہو کے ساتھ، کبھی اس کا یہ ہو گیا، کبھی اس کا وہ، دنیا بھر کی فکریں اس کو ہیں۔ میری دوا کس ٹائم ہونی ہے، میرا پرہیزی کھانا ہے نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میرے کپڑے پریس ہے نہیں ہے، میرے درد ہو رہا ہے جسم میں، ان باتوں کا میری بیوی کو قطعی احساس نہیں تھا۔ میں کسے جا کے یہ سب بولتا؟ میں نے 2-4 دفعہ دبے لفظوں میں سے وارن کیا، نہیں سمجھی۔ نتیجہ مجھے صاحب کو بیچ میں ڈال کے اپنا رشتہ ڈھونڈ کے خود ہی اپنے لیے راستہ نکالنا پڑا۔ اب میں ہفتے میں 2-3 دن نظر آتا ہوں کچھ ٹائم کے لیے، باقی میں نئی مسز کے پاس ہوتا ہوں، وہ میری تمام خدمتیں کرتی ہے۔ سوتیلے بچے کو میں نے کاروبار سیٹ کرا کے دیا ہے، وہ میری عزت بھی کرتے ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ ان شارٹ ان صاحب نے اپنی مالی حیثیت کو کیش کیا۔ ظاہر بات ہے بیوہ نے بھی اپنی سپورٹ دیکھی، اپنے معاملات دیکھے، بدلے میں اسے ان کی تھوڑی دوا، روٹی، کپڑے، ان کا خیال رکھنا پڑ گیا۔ نو بگ ڈیل، دنیا کی ون ٹیک ہے۔ مختصر یہ، بے شک عورتیں مردوں کی اولاد کو بڑا کرتی ہیں، پالتی ہیں، انہیں ٹائم دیتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ جس نے یہ سب گھسٹ کے کیا ہے، جو اب عمر کے اس حصے میں آ گیا ہے جو اسے خود توجہ کی ضرورت ہے، اسے اگنور کر کے صرف بچوں ہی بچوں میں گھسے رہنا اور میاں کو سرے سے اگنور کر دینا اور یہ سوچنا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اکثر غریب لوگ گھوٹ مار کے چپ رہ جاتے ہیں، گھٹ گھٹ کے یا تو مر جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، یا
لڑتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لوگوں نے پاگل سن کی کیا کچھ نہیں کہتے، مگر لیڈیز کو یہ بات جسٹیفائی کرنی چاہیے کہ اولادوں کے حقوق، میاں کے حقوق، ان کے بیچ میں ایک تناسب، ایک بیلنس رکھیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔